أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد. مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد. اس بن دنیا کیسی ہوتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. کرنا ہوتا عام نہ جایا، کرنا ہوتا عام نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا. کرنا ہوتا عام نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا. خلقت میٹھی نیند نہ سوتی، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا. زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا. گمسم آنسو ہار پیروتی، گمسم آنسو ہار پیروتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رین ستاوے. ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رین ستاوے. ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رین ستاوے. دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی، دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میرے محبوب کدھر تھی، کاش میرے محبوب کدھر تھی، مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی. کاش میرے محبوب کدھر تھی، مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی. اپنے اندر مجھ کو سموتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بن دنیا
کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں قاضی جواد الرحمان اور درس قرآن ڈاٹ کام کی یہ لائیو ٹرانسمیشن ہلال رمضان کے عنوان سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سامعین مکرم، آج کی شخصیات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مجھ جیسے کئی نوجوانوں کو ان شخصیات سے بہت سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ آج کا عنوان بھی ہمارا بہت اہم ہے، عید اور مستقبل کا عہد۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو پہلی شخصیت، ہمارے بزرگ شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا زاہد الراشدی صاحب گجرانوالہ سے۔ حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے مفتی احمد افنان صاحب۔ آپ بھی سوشل میڈیا پر ایک توانا آواز رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں خوبصورت گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید اور آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور پہلا سوال ایک ایسا سوال ہے جو جب بھی آپ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں جو پہلا سوال آتا ہے وہ یہ کہ حضرت آج جو عالمی ایک پیرامیٹر ہے اور عالمی حوالہ جات ہیں اور عالمی دنیا کی اس وقت سچویشن ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ بدلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم صرف ان 2 دہائیوں کا ہی قصہ اٹھا لیں تو بہت تیزی کے ساتھ دنیا نے کروٹ بدلی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آج کے اس عنوان پر بات کرنے سے پہلے آج کا جو عالمی منظرنامہ ہے اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آج کا عالمی منظرنامہ یہ ہے کہ دنیا نے، بالخصوص مغرب نے، اب سے 2 صدیاں پہلے معاشرے سے مذہب کی لاتعلقی اور روحانیات سے لاتعلقی کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کے تلخ نتائج بڑھتے جا رہے ہیں اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک المیہ تو آج کے دور کا یہ ہے کہ معاشرتی کردار مذہب کا اور دین کا، آسمانی تعلیمات کا، اس سے منحرف ہو کر اس کے جو فطری نتائج تھے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں خلفشار بڑھتا جا رہا ہے، ذہنی خلفشار بھی، تہذیبی خلفشار بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جن کے پاس باقی رہنے والی تہذیب اور دائمی آسمانی تعلیمات جن کے پاس ہیں، وہ ادھر متوجہ نہیں ہو رہے کہ ہم اپنے گفتگو کو اور اپنے کردار کو صحیح طور پر پیش کر کے دنیا کو رہنمائی کر سکیں۔ ہمارے یہاں بھی خلفشار ہی کی کیفیت ہے۔ جو مرغوبیت کا ذہن رکھتے ہیں وہ تو مرغوب ہی ہیں، لیکن جو مرغوبیت کا ذہن نہیں رکھتے وہ بھی اس سلیقے سے محروم ہیں کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے۔ اصل میں خلا یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کو، قرآن پاک کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آج کے دور میں، آج کے اسلوب میں پیش کر سکیں تو اس خلفشار کو کم کرنے کا راستہ دنیا کو دکھائی دے سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہمارے ہاں قائم ہے اور اس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا۔ صحیح۔ حضرت، اسی ضمن میں اسی سے ریلیٹڈ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جس طرح دنیا بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان کے حالات بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے فرمایا بھی۔ یہاں علماء کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، خاص طور پر اس معاشرے کے حوالے سے؟ اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی ہی بات کریں کہ پاکستان کے اندر علماء کا اس وقت کردار کتنا اہم ہے اور ان کو کیا اقدامات فوری طور پر اٹھانے چاہیے؟ پاکستان میں علماء کا کردار اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ پاکستان اس عنوان پہ قائم ہوا تھا کہ یہ اسلام کی تہذیب کا اور مسلمانوں کے تمدن کا مرکز ہوگا اور دنیا کے لیے رہنما بنے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اور تحریک پاکستان کے قائدین نے یہ بات بار بار اپنی تقاریر میں کہی تھی کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام آج بھی قابل عمل ہے اور آج بھی دنیا کے مسائل کا حل اسلام میں ہے، پاکستان میں ہے۔ لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان میں تو لگے ہوئے ہیں، بڑی دلچسپی سے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو جدید ضروری تقاضے ہیں کہ ہم آج کے ماحول سے واقفیت حاصل کریں، اس کے اسباب پہ غور کریں اور آج کے اسلوب میں اور آج کی فریکوینسی میں قرآن پاک کو اور جناب نبی اکرم کی سیرت طیبہ کو
پیش کر کے دنیا کی ذہنی پریشانی میں کمی کا کوئی کردار ادا کرے، یہ ہم سنجیدہ طور پر نہیں کر رہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اہم بات فرمائی حضرت، خاص طور پر جو آپ کی آخری بات تھی، یہ تو آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ علماء کو آج کے معاشرے کی نفسیات کو سمجھ کر چلنا ہوگا۔ مفتی احمد عفنان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یو کے سے اس وقت۔ رمضان المبارک کا اختتام ہے اور یقینی طور پر اس وقت جو ساعات ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی کیا نیکیوں پر، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہے کہ رمضان جیسے گزرتا ہے لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے غفلت کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں الحمدللہ پھر بھی نیکیوں کی طرف رجحان نظر آتا ہے، عبادات کی طرف رجحان نظر آتا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس حوالے سے ذرا اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ جواد صاحب بہت شکریہ۔ درس قرآن ایک ایسا فورم ہے جس نے پوری دنیا میں قرآن اور دین کی آواز کو اور بہت بڑی تعداد میں اہل علم کو متعارف کرایا ہے، اور اس کے اثرات ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات، میرے سامنے اکابر تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے کچھ بولنا تو بے ادبی ہوتی ہے، البتہ چونکہ حکم ہے تو اپنا سبق سنانے کی عرض سے چند باتیں کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر سننے والے سامعین سامعات کے لیے۔ دیکھیں، رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا فلسفہ اور مقصد بیان فرمایا نا، لعلکم تتقون، کہ رمضان کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ متقی بنانا ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے۔ جس طرح انسان کوئی ٹریننگ کرتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی ملٹری میں، کوئی جم میں جاتا ہے، 1-2 گھنٹے محنت کرتا ہے۔ اب وہ ٹریننگ ایک مقصد کے لیے کرتا ہے نا، کہ میں باہر جا کے اپنی طاقت کو مضبوط، فٹ بال کے اسکل کو مضبوط کروں گا۔ اگر کوئی آدمی ٹریننگ سینٹر سے نکلنے کے بعد کوئی بھی محنت نہ کرے اور بالکل چھوڑ دے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ آپ نے وقت بھی برباد کیا، پیسہ بھی برباد کیا۔ تو رمضان سے ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تو فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی بظاہر ایسے نظر آ رہی ہو کہ کچھ بھی نہیں لیا، لیکن بہت کچھ لیا ہوتا ہے۔ یہ جو بہت سے لوگ مسجد نہیں نظر آتے اور رمضان میں ماشاءاللہ مصلی بغل میں دبا کر اور تیز مسجد تراویح کے لیے بھی جا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا نعمت اور اللہ کا انعام ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے بعد ویسا ہی ہو جانا چاہیے آدمی کو جیسا رمضان میں تھا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ جو ٹریننگ میں ہوتے ہیں ویسے بعد میں نہیں ہوتے، لیکن اس کے اثرات برقرار رہنا ضروری ہے، اور اگر اثرات برقرار نہیں رہتے تو بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ تقویٰ کی ٹریننگ کا مطلب ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ حلال چھڑوا کر جو دائمی حرام ہے، 12 مہینے کا حرام ہے، اس کو چھوڑنے کی مشق کرا رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا کہ کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات حلال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ وقت کے لیے پیچھے باندھ دیا اپنے خاص کرم فضل سے کہ تم بھاگو، ریس لگاؤ، میں نے تمہارے مقابل کو باندھ دیا ہے پیچھے، 1 مہینے بعد وہ بھی پیچھے آئے گا، اگر تم دوڑتے رہے اسی تمہیں نہیں پکڑ سکے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو حرام ہے اس کو چھڑوانے کی، مطلب تقویٰ کا اصل ماخذ بھی یہی ہے کہ حرام چھڑوانے کی، وہ گناہ چھوڑنے کی محنت ہو جائے، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہو، بندوں کے حقوق ہوں۔ تو رمضان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی ہے سورہ بقرہ ہی میں، جہاں رمضان کی آیات ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ میرے بندے اے محمد جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں۔ اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا رمضان کے بعد ذکر کرنے میں کیا ربط ہے؟ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے رمضان کے بعد میں کہیں چلا نہیں گیا، میں وہی اللہ ہوں جو رمضان میں تھا، ابھی بھی میں قریب ہوں۔ بے شک۔ اور اجیب داعی اذا دعان، میں آج بھی تمہاری پکار کو ابھی بھی 24 گھنٹے ویسے ہی سن رہا ہوں جیسے رمضان میں سنا تھا، فلیستجیبوا لی، تو لہٰذا رمضان میں بھی مجھے ہی پکارو اور میرے پر ایمان لاؤ۔ اگر یہ کرو گے، یعنی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں اللہ سے تعلق رکھو گے، اللہ کو پکارو گے اور اللہ سے دور گناہوں میں نہیں بھاگ جاؤ گے دوبارہ، تو پھر تم صحیح ہدایت یافتہ بنو گے۔ تو یہ پیغام ہے کہ ہم، اچھا یہ نہیں ہوگا کہ رمضان کے بعد حسن بصری، رابعہ بصریہ بن جائیں، امام بخاری بن جائیں، لیکن یہ دیکھیں جس طرح ہم ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ہمیں کوچز کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کا پچھلا دن آپ کے اگلے دن سے بہتر تھا کہ نہیں۔ بے شک۔ تو یہ سوچنے کی فکر کر لیں کچھ لکھ کر کہ میرے رمضان سے پہلے کی زندگی
اور رمضان کے بعد کی زندگی میں تھوڑا سا فرق آیا کہ نہیں، تھوڑا سا فرق آ گیا تو انشاءاللہ راستہ صحیح. مثال کے طور پر نمازیں وقت پر ہو گئیں. مثال کے طور پہ کوئی رشوت دیتا تھا بیچارہ، وہ اس گناہ سے بچ گیا، سود کے گناہ سے بچ گیا، جھوٹ کے گناہ سے بچ گیا. تو کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا. خواتون، کسی بہن نے حجاب کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب کچھ بہتری آ گئی. یہ ہے طریقہ اور پیغام رمضان کے بعد کو برقرار رکھنے کا. جزاکم اللہ خیر. بہت خوبصورت آپ نے ابھی اپنی گفتگو فرمائی. مولانا زاہد الراشدی صاحب، میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہونا چاہوں گا. ابھی جیسے مفتی عفنان صاحب نے کہا کہ رمضان المبارک ہر مسلمان کے لیے ایک ٹریننگ ہے باقی 11 مہینے گزارنے کے لیے. وہ کیا ٹریننگ ہے حضرت؟ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیں گے کہ کیا ایک مسلمان اس رمضان المبارک سے جو سبق لے کر جاتا ہے اور اپنے 11 مہینوں کے اندر وہ ٹریننگ کا تسلسل رکھتا ہے، وہ کیا ٹریننگ ہے، اور ایک مسلمان کو ان تمام دنوں کے اندر، ان تمام مہینوں کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ رمضان المبارک میں ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قرآن پاک کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے. پورے سال میں توجہ قرآن پاک کی طرف اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی اتنی رمضان المبارک میں ہوتی ہے. قرآن پاک ہمارا مرکز ہے. قرآن پاک کا سننا، سنانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کے بعد درس وغیرہ سننا، یہ قرآن پاک کی طرف رجوع ہے. اور امت کو اللہ پاک بحیثیت امت قرآن پاک کی طرف رجوع کا موقع دیتے ہیں، اس کے ماحول فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک سے وابستگی کو مضبوط کریں اور اپنے معاملات میں قرآن پاک سے رہنمائی کا ذوق پختہ کریں. اور اس کے ساتھ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا. دیکھیں جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان میں ہم حلال چیزیں بھی حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم ہے، اصل چیزیں نہیں ہے، اصل حکم ہے. جب رمضان میں 12 گھنٹے 13 گھنٹے اللہ کے حکم پر جائز چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں تو باقی جو چیزیں 12 مہینے حرام ہیں ان سے چھوڑنے کی مشق ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ذوق پیدا ہو. اور جس طرح رمضان میں عبادت کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، میں یہ بات تذکیہ کرتا ہوں کہ کسی عمل کی قبولیت کی علامت کیا ہے. رمضان 29 دن 30 دن جو گزرتا ہے، اس میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، کیا اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. ایک بزرگ نے حج کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ حج کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. اگر آئی ہے تو یہ قبولیت کی علامت ہے. یہی بات میں رمضان المبارک کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے ماحول میں وقت گزرنے کے بعد ہمارے معمولات میں، ہمارے ذوق میں، ہماری عبادت میں، ہماری تلاوت قرآن پاک میں کوئی بہتری پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر بہتری پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹریننگ سے فائدہ اٹھایا ہے اور ٹریننگ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوئی ہے. اور اگر پہلے کی حالت سے واپس چلے گئے تو یہ ہمیں پھر اس پر فکر کرنا چاہیے. رمضان ہمارے لیے قرآن پاک کے طرف رجوع کے حوالے سے بھی، تقویٰ کے حوالے سے بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری کے حوالے سے بھی ہمارے لیے ٹریننگ ہے. اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہمیں جب مواقع ملتے ہیں کہ اگلے رمضان تک پینڈنگ نہ ہو جائے، باقی 11 مہینے بھی ہماری زندگی میں وہ اعمال اور وہ ذوق اور وہ محنت جاری رہے. یہ رمضان کا سب سے بڑا سبق ہمارے لیے ہے. بہت خوبصورت جی، بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. شیخ میں آپ کی طرف ہی مولانا زاہد الراشدی صاحب آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے اس ٹرانسمیشن کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تعمیر پاکستان کے عنوان سے ہے. آپ نے اس نسل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے اس ملک کو بنانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پاکستان کے حوالے سے جو ان کے خیالات تھے، جو ان کے مشن تھے، جو ان کی قربانیاں تھیں، ان سب کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ مقصد تخلیق پاکستان آپ کی اس نسل نے، جو جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے خود سنا بھی اور دیکھا بھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا لبرل نوجوان پاکستان کے اندر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان تو لبرل تھا، پاکستان تو اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا، یہ بعد میں اس کو ہائی جیک کیا گیا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس نئی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا اس حوالے سے اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں گے؟ نئی نسل میں جو رجحانات یہ لبرلزم کے اور پیدا ہو رہے ہیں، اس میں نئی نسل کو قصوروار نہیں سمجھتا. اس لیے کہ ہم نے ہمارا تعلیم کا نظام بھی، ہمارا ابلاغ کا نظام بھی اس دوران ہماری طے شدہ پالیسی اجتماعی طور پہ رہی ہے کہ ہم نے نئی نسل کو دین سے بے خبر رکھنا ہے، اور دین سے بے خبر رکھ کر نئی نسل کو
ہم نشانہ بنا رہے ہیں دنیا کے ان فکری حملوں کا جو آج کل ہمارے نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات بے خبری ہے، اور یہ بے خبری اتفاقی نہیں ہے، یہ بے خبری پلاننگ کا حصہ ہے. قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، لیاقت علی خان ان کے ساتھی ہیں. ان کی پاکستان بننے سے پہلے کی بھی اور پاکستان بننے سے بعد کی بھی وضاحتیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن اس ریکارڈ تک نئی نسل کی رسائی نہیں ہے، اور اس ریکارڈ کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم پاکستان، میں تاریخ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اس جی سے ایک صدی پہلے جانا چاہتا ہوں کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو وائسرائے کونسل میں مسلمانوں کے خاندانی قوانین کے خاندانی نظام کے تحفظ کی جنگ بھی لڑی تھی، اور شریعت کے نام کے ساتھ وائسرائے کونسل میں مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے نکاح، طلاق اور وراثت کے معاملات شریعت کے مطابق ہوں گے. وہ تو اس ایوان میں قائد اعظم بھی، اقبال بھی، لیاقت علی خان بھی انگریزوں کے دور میں بھی اپنے خاندانی اور پرسنل لا کے تحفظ کے لیے شریعت کی بات، اور اوقاف کے تحفظ کے لیے قائد اعظم نے وائسرائے کونسل میں شریعت کے عنوان سے بات کی تھی. وہ تسلسل ہے، ان کو نئی بات نہیں کی تھی کہ جی پاکستان اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے، اسلامی تہذیب کے بچاؤ کے لیے قائم ہوا ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم جلدی انتقال کر گئے اور لیاقت علی خان شہید ہو گئے. تو اس کے بعد ہمارے کار پردازان ہیں جن کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے، انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، نئی نسل کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی ہے، اور پرانے نشانات محو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج نئی نسل بے راہروی کا شکار نظر آتی ہے. اس میں نئی نسل کا قصور نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیم کے نظام کو، ابلاغ کے نظام کو اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہمیں نئی نسل کو دین سے اور پاکستان کے مقاصد سے، تحریک آزادی کے مقاصد سے، اہداف سے باخبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنا رخ صحیح طور پر موڑ سکے. بالکل درست فرمایا آپ نے. مفتی احمد افنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی دوران ہمارے ساتھ برے والا سے قاری منصور صاحب بھی اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. قاری منصور صاحب کو بھی اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. قاری منصور صاحب، رمضان المبارک کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان یقینی طور پر نیکیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف مشغول ہو سکے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پھر رمضان المبارک کے بعد جیسے ہی رمضان کی وہ پاک ساعتیں گزرتی ہیں، وہ مسلمان پھر دوبارہ سے غافل ہو جاتا ہے. ہمیں کس طرح رمضان المبارک میں نیکیوں کے تسلسل پر استقامت رکھنی ہوگی، اس حوالے سے آپ اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم قاضی صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ نیکیوں کی ہمت اور توفیق ہونا، یہ تو خود رمضان المبارک کی برکت اور اس کا نور ہے. جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے سب دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور یہ جو مہینہ ہے، یہ ایک رحمت اور نور کے سائبان کی طرح کسی ایک خطہ پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر چھا جاتا ہے. تو ایک نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے،
گناہوں کی طرف شیطانی وساوس نہ ہونے کی وجہ سے رغبت کم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ایسا ہی ہو تو پھر رمضان اور باقی دنوں میں کیا فرق رہا؟ گو بہت سے مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ اگر رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارا جائے تو اس کے اثرات باقی 11 مہینوں تک بھی قائم رہتے ہیں۔ لیکن ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ کسی بڑے نیک عمل کے بعد اچانک اس کی برکات اور اس کے انوارات جب منقطع ہوتے ہیں تو رد عمل کے طور پر انسان نیکیوں سے دور اور برائیوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ نیکی پر قائم رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود ارادہ کرے کہ میں نے رمضان کے بعد بھی نیک کاموں پر اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ تو نیت اور ارادہ تو بندے کی طرف سے ہوگا، اس پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے اثرات مرتب ہوں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کہ واللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو چاہے، یعنی جو ہدایت لینا چاہے۔ تو نیکیوں پر برقرار رہنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خود اس کا عزم اور ارادہ اور نیت کرے کہ میں نے رمضان کے بعد بھی ان معمولات پر قائم رہنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اصل چیز تو نیت اور ارادہ ہی ہے۔ اس کے بعد یقیناً رمضان تو نہیں رہا، تو اس کو یعنی نیکیوں کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ اور گناہوں سے بچنے کا یہ بھی ہے کہ پھر کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پھر کچھ دن ٹھہر کر جماعت کے ساتھ چند دن گزار لیے جائیں، کہ وہ بھی نیکیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نیکی کا ماحول فراہم کیا گیا تھا، اب خود اپنے آپ کو نیک ماحول میں لے جائے، اس میں اپنے آپ کو ڈھالے۔ تو یہ دو طریقے یقیناً اس کو نیکیوں پر استقامت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دوسرے اس کی یہ سوچ اور فکر وہ بھی اپنے مستحکم ارادے سے ہی ہوگی کہ یہ سوچ کر کہ جب میں نے رمضان المبارک میں جو چیزیں حلال اور جائز تھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں نے جائز اور حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا، دن کو حلال اور جائز کھانا پینا نہیں کیا، تو اب رمضان المبارک کے بعد کم از کم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے تو رک ہی جاؤں۔ تو اگر یہ ارادہ بھی کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی مدد کے لیے تیار ہی رہتے ہیں۔ تو اصل چیز رمضان المبارک کی نیکیوں کو قائم رکھنے کے لیے اچھی نیت اور ارادہ ہے۔ ہمارے شیخ اور استاد حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کی نیت یہ پارس کا پتھر ہے،
یعنی وہ پتھر جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر وہ لوہے کو لگا دیا جائے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نیت کی شکل میں پارس کا پتھر دیا ہے، یہ لوہے ہی کو نہیں بلکہ مٹی کو بھی چھو جائے تو وہ بھی پارس بن جائے گی، وہ بھی سونا بن جائے گی۔ تو کم از کم رمضان المبارک کے اندر یہ نیت تو بار بار کرتا رہے، اس ارادے کو پختہ کرتا رہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کروں گا اور کم از کم اس کے حرام کردے اعمال سے تو یقیناً بچنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اسے استقامت اور عزیمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اور گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جی بہت شکریہ قاری منصور صاحب۔ مفتی احمد عفنان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ نئی نسل جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، اس نئی نسل کی یقینی طور پر جو کچھ ماضی میں ہوا وہ تو درست ہے، مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن آج نئی نسل کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کی نئی نسل کی کیا وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو اپنا کر پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے اندر قدم رکھا جا سکتا ہے اور ہم ایک اچھے راستے کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس میں دین اور دنیا دونوں ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ اکٹھے لے کر چل سکتا ہے؟ جی، اس پر جو حضرت مولانا زاہد رضی صاحب دامت برکاتہم نے بات کی ہے وہی کمال کی بات ہے۔ میں اسی پر کچھ گزارشات اس کو بنیاد بنا کے کروں گا۔ پہلی بات تو دیکھو، آپ جین زی جو ہے نا، جین زی ابھی 20 سال سے بھی چھوٹی ہے، جی ٹھیک ہے نا، ٹین ایج میں۔ ان کو ہم کیا ذمہ داریاں بتائیں؟ ذمہ داری تو ان کی ہے جو ان کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے جین زی کو صحیح سمجھا دیا، پڑھا دیا، تو جین زی بہت بڑا کام کر سکتی ہے۔ دنیا میں جین زی بڑے بڑے کام کر رہی ہے، اور اگر نہیں پڑھایا تو جین زی اس سے بھی زیادہ خراب ثابت ہوگی جس طرح پچھلی نسل تھی۔ تو یہ ہم ایک بڑے کرٹیکل قسم کے دوراہے پر اس وقت کھڑے ہیں۔ میں چونکہ تھوڑا سا ایک سفر کا بھی میرا ہے، میں مغربی ممالک کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ترقی اور تنزل اور زوال کے کیا معایر ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے عروج و زوال کا جو مدار رکھا ہے وہ ان کی رنگ و نسل پہ نہیں رکھا، وہ چند صفات پہ رکھا ہے۔ جو قوم ان صفات کو لے لیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ترقیاں دے دیتے ہیں، اور جو ان صفات کو چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ اللہ کے لاڈلے ہی کیوں نہ ہوں، جیسے یہود تھے، وہ ان کا دعوت ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اللہ ان کو عزتیں دے کر بھی زمین پر کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی گزشتہ زوال کے وقت سے ہو رہا ہے کہ ہمیں بار بار یہ ظلم ہے، جس کو علامہ اقبال بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نواز رہا، اور ہمارا دوسروں پر تنقید کرنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ صفات ہم غور کر لیں جو قرآن و حدیث میں صحابہ کی صفات ہیں، اور دنیا کی کامیاب قوموں نے اس کا کچھ عکس لیا ہوا ہے۔ سچائی، امانت داری، محنت، اپنے کام سے کام رکھنا، جستجو، لگن، اجتماعیت، دوسروں پر تنقید، تحقیر کے پھاوڑے ہر وقت نہ برسانا، اپنے دین سے لگاؤ رکھنا، قوم سے وفاداری رکھنا، قومی شعور رکھنا، یہ وہ ہیں جو آپ ملیشیا چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، برطانیہ، یورپ، امریکہ، جہاں بھی آپ کو کامیاب قومیں، کامیاب لوگ نظر آئیں گے، ان میں صفات نظر آئیں گی۔ اور ناکام لوگ اپنا شکوہ کریں گے، اپنی ناکامی کو کسی اور پہ ڈالیں گے، جھوٹ اور چوری کا بازار گرم کریں گے، اللہ سے بھی نافرمانی، بندوں سے بھی نافرمانی کریں گے، انڈیویجول سینس رکھیں گے۔ تو میں جین زی سے یہی عرض کروں گا کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں اس وقت اوبرائزیشن کی ایج ہے، ایج نمبر 5 ہے، کہ اس میں اکیلا آدمی دنیا کی لیڈرشپ کر سکتا ہے، اس کو زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آج دنیا میں ایسے ٹولز ہیں کہ آپ اکیلے دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فریڈم فلوٹیلا میں جو کمال کا کام کیا وہ ایک عورت تھی جو 21 سال کی تھی، ناروے کی، غیر مسلم، اور اس نے پوری صہیونیت کو ہلایا، اس ایک عورت نے، اور جین زی کا سر فخر سے بلند کیا، یعنی ایک اگر ہو جائے تو ایک بڑوں پر ہے، یعنی ہم اپنے تعلیمی نظام پر بہت دوبارہ سے غور کریں۔ اور تعلیمی نظام سے مراد تعلیم صرف ادارہ نہیں دیتا، میڈیا بھی تعلیم دیتا ہے، جو فارمل اور انفارمل 24 گھنٹے بچہ تعلیم لے رہا ہے، اپنے ماحول سے، میڈیا سے، ٹی وی سے، ڈیوائسز سے، والدین سے، رشتہ داروں سے۔
وہ سب اس بات کی فکر کرے کہ ہم نے جنزی کو آگے اللہ کا وفادار کیسے بنانا ہے۔ نمبر 2 ان کے اخلاق، جس قوم کے اخلاق نہیں ہوتے آپ ان کو 100 ڈگریاں کرا دیں کچھ بھی نہیں بنتا، تو ان کے اخلاق اور ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نمبر 3 ان کی سکلز، دور 21ویں صدی کی جو سکلز ہیں وہ ان سکلز سے بڑی مختلف ہیں جو پچھلی صدی میں تھیں۔ بہت ساری سکلز مر جائیں گی اگر آپ اس کے لیے ابھی سے بنائیں گے، وہ جابز ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ اس شعور کے ساتھ جنزی کو سکھانے والے بھی یہ فکر کر لیں اور اس بات کو طے کر لیں، دنیا کی مثالیں سامنے، دنیا کیسے ترقی کری، کیسے آگے جا رہی ہے، اور ہمارے پاس سب سے بڑی رہنمائی قرآن و حدیث کی اور صحابہ کی، اور ایک گولڈن چین ہے 1400 سال کی کہ امت اپنے دور عروج میں کیا کرتی تھی۔ اور جنزی بھی یہ فکر کر لے کہ ہم ایسے آپ اپنا کسی کو مربی بنائیں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا جب تک آپ کسی کو مربی نہیں بنائیں گے، مینٹور نہیں بنائیں گے، چاہے دین میں، چاہے روحانیت میں، چاہے کوئی فن سیکھنے میں، کسی کو بڑا بنا کے اس کے نیچے نہیں بیٹھیں گے اور اس کی بات سن کر اس پر عمل کر کے ایک بڑے لمبے وقت تک چپ کر کے بغیر سوشل میڈیا پہ شور کیے ہوئے آپ اپنے آپ کو کسی کمال کا آدمی نہیں بنائیں گے، تو آپ کا شور تو بہت ہوگا لیکن اس شور میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی احمد افنان صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ مولانا زاہد الحسنی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا دوبارہ سے۔ ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہمارا تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب بہتر ہونا چاہیے، مفتی احمد افنان صاحب نے بھی اس پر بات کی۔ حضرت یقینی طور پر ہمارے ہاں نظام اور نصاب کے اندر بہت کمیاں ہیں، خاص طور پر نصاب ایک سال میں ایک بورڈ کا پتہ نہیں کتنی بار چینج ہو جاتا ہے۔ آپ اس حوالے سے وہ کوئی حل سجیسٹ فرمائیں گے کہ ایسا کیا حل ہونا چاہیے کہ ہمارا نظام بھی بہتر ہو سکے اور نصاب بھی بہتر ہو سکے، جس کے ذریعے ہم اپنے جو نئی نسل ہے اس کی تربیت پر اثر انداز ہو سکے؟ نظام کے حوالے سے تو تعلیمی ماہرین کو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو خلا ہیں اور وہ خلا کیسے پر کیے جا سکتے ہیں، اور نصاب کے حوالے سے 2 باتیں جو ہماری سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہے ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کا جملہ بھی بہت ہلکا ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ ہماری قیادت نے پاکستان بننے سے پہلے تہذیب کی بنیاد پر جو جنگ لڑی تھی، چلو میں علماء کرام کی بات ایک طرف رکھتا ہوں، سید احمد خان نے، اقبال نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس قیادت نے جو تھوڑی سی لبرل قیادت سمجھی جاتی ہے، انہوں نے تہذیبی جنگ کے عنوان سے تہذیب کا تنازع کیا تھا ہمارا، کس کے ساتھ تھا؟ کیا تہذیب کا تنازع یہ تھا کہ ہم ہندو تہذیب کے تغلبے سے نجات حاصل کر کے مغربی تہذیب کے سائے میں چلے جائیں، یا اپنی تہذیب کا تحفظ تھا؟ یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہندو تہذیب سے تو ہم الگ ہونا چاہتے تھے، اس کی بنیاد پر ہم نے الگ ملک حاصل کیا، قربانیاں دی، لیکن فرنگی تہذیب سے اور مغربی تہذیب کے اثرات سے اسلامی تہذیب کی روایات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام کیا کر رہا ہے، اور ہمارے نصاب کا اور ہمارے تعلیمات نصاب کے ساتھ ابلاغ کی پالیسی بھی، ذرائع ابلاغ کو بھی ہم اس فورم پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ فرق ہم نہیں بتا سکے اپنی نئی نسل کو کہ تہذیب کی جنگ میں ہندو سے ہمارا کیا تنازع تھا، اور تہذیب کی جنگ میں مغرب کے ساتھ ہم اتنے پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی تہذیب کا تحفظ کرنی تھی یا ہندو تہذیب کی جگہ مغربی تہذیب کو لانا تھا؟ یہ کنفیوژن ہم دور نہیں کر پا رہے، ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی، اور اپنی تہذیب کے حوالے سے مسلم تہذیب جس نام پہ سر سید نے بھی جنگ لڑی ہے، جیسے سمیر علی نے بھی جنگ لڑی ہے، اقبال نے بھی جنگ لڑی ہے، قائد اعظم نے، مسلم تہذیب کیا ہے، اس مسلم تہذیب کا تشخص اور اس کا امتیاز ہم ظاہر نہیں کر پا رہے، نہیں، اور اس کے فکری بنیادیں کیا ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا خلا ہے تعلیمی نظام میں، تعلیمی نصاب میں، جس کو پورا کرنے کی طرف کوئی سنجیدہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ بہت اہم بات ارشاد فرمائی جی، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ مفتی احمد افنان صاحب، مفتی احمد افنان صاحب، اسی سوال کو میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی اس حوالے سے، نصاب کے حوالے سے بھی اور تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی بہت کام کرتے رہے ہیں۔ یہ معاشرے کے لیے یقینی طور پر بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے جو ہم نے دیکھا جو کامیاب معاشرے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو کنٹرول کیا وہ تعلیمی نظام تھا اور نصاب تھا، اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں لے کر آئی۔
آپ بھی مغربی ممالک کا دورہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ موجود بھی ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو ہمیں ہنگامی اقدامات لینے چاہیے وہ کیا ہے جو آج ریاست پاکستان کو اس حوالے سے جس پر بہت ضروری ہے توجہ کرنا؟ جی جواد صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ قوموں کا جو سانچہ اور جو نظریہ بنتا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز تعلیمی نصاب ہوتا ہے، تعلیمی نظام. اس میں آپ اسٹرکچر ہی لے لیں جو اسکول کالج یا مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. باقی چیزیں جو میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں، ماحول وہ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. نظام میں نا لوگ دنیا میں دو چیزیں فوکس کرتے ہیں. نمبر ایک، اپنی آئیڈینٹی، شناخت، میری منفرد حیثیت، جس پر حضرت اقدس مولانا زاہد راجی صاحب دامت برکاتہم بات فرما رہے تھے کہ ہم کون ہیں. ہم پاکستانی بیٹھے ہیں یا دنیا ایز اے مسلمان، دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں. ہماری شناخت کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے نصاب اس کا عکاس ہے؟ کیا مجھے بتا رہا ہے کہ مسلم شناخت کا عقائد میں کیا تعلق ہے؟ ہماری معاشرت سوشل کیسی ہوگی؟ ہمارے بزنس کاروبار کیسا ہوگا؟ ہمارا فیملی ریلیشن کیا ہوگا؟ ہم کیسے دوسروں سے جدا ہیں؟ اور یہ میں عرض کروں، یہ شناخت کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ چھوٹا چھوٹا ملک اپنا نصاب الگ بناتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جرمنی، ناروے، ڈنمارک، یو کے ایک ہی نصاب بنا لے. ان سب کے نصاب بالکل الگ ہیں. اور یہاں تک کہ برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ ساتھ ساتھ ہے، لیکن دونوں کا نصاب الگ ہے، کیونکہ دونوں سمجھتے ہیں ہماری آئیڈینٹی الگ ہے. تو ہمارا نصاب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں، یا تو مغرب کا اٹھا کے ڈال دیا، یہاں سے اٹھا کے ڈال دیا. اس میں ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے شناخت. دوسری بات کہ جانا کیا ہے، کہ نصاب یہ بتاتا ہے کہ قوم نے اگر ترقی کرنی ہے تو یکساں ایک ذہن سے نصاب بنے گا، اور اس میں قوم کو ایک سمت دی جا رہی ہے. ہمارے ہاں آپ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو 25-30 قسم کے نصاب اسکول کالجز کے ہیں. 20 قسم کے نصاب مدارس کے ہیں. معذرت کے ساتھ، مدارس 15 بورڈ ہیں اور 10 مدارس ہیں جن کا الگ ہے، تو 25 نصاب وہ ہو گئے. تو 50 قسم کے آپ آدمی بنائیں گے. یعنی ایک نصاب ہوگا مفت والا، ایک 3,000 والا، ایک 5,000 والا اسکول، ایک 10,000 والا، ایک 20,000 والا، ایک 40-50,000 والا اسکول. پنجاب سے بلوچستان بالکل الگ نصاب بنائیں گے. 18ویں ترمیم نے اس کا بھی قضیہ تام ختم کر دیا، اور اس نصاب پہ مغرب کی NGOs اثر انداز ہو کے ہر ملک، ہر صوبے کا الگ نصاب بناتی ہیں. تو ایک پروجیکٹ بار بار شروع ہوا، ریسنٹ بھی پاکستان میں شروع ہوا تھا، کہ سنگل نیشنل کریکولم. اس کو چونکہ مغرب سے پریشر ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے ہماری قوم ایک نصاب پہ آئے، تو وہ اس کو ختم کر دیا کسی بہانے سے. تو اب ہر ایک کی جو مرضی نصاب پڑھاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، نصاب وہ ہونا چاہیے جس میں یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا میں لوگ بدتمیز ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں جو 5 سال یہاں پرائمری اسکول میں بچوں کو زیادہ نالج نہیں پڑھائی جاتی، ان کو انسان بنایا جاتا ہے، اخلاق پڑھائے جاتے ہیں. پورا مہینہ ان کو رواداری پر بات کی جاتی ہے، پورا مہینہ سچائی سکھائی جاتی ہے، پورا مہینہ استقامت سکھائی جاتی ہے، پورا مہینہ توکل سکھایا جاتا ہے. یعنی میں مغربی اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان ملکوں میں جو اسلامی اسکول ہیں وہ اور اچھا چلتے ہیں. دوسری بات، بچہ جب اسکول میں دیکھتا ہے کہ بار بار ٹیچر کہہ رہا ہے، یا مسجد پہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہ جب باہر نکلتا ہے تو معاشرے میں اس کو جھوٹ نظر نہیں آتا، تو بچے کا دماغ سنکرونائز ہوتا ہے. ہمارے ہاں اگر بہت اچھا اسکول یہ بتائے بھی نصاب کے بچے کو جھوٹ نہیں بولنا، ماں باپ کہیں، لیکن وہ باہر جا کے دیکھتا ہے تو سارا معاشرہ جھوٹ پہ چل رہا ہے، چوری پہ چل رہا ہے، تو بچے کا دماغ ہو جاتا ہے. لہٰذا بچہ اس تعلیم کو نہیں لے پاتا. یہاں تک کہ پاکستان کے جو اسلامی اسکول ہے بہت اچھے، وہ بھی بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن چونکہ بچہ باقی 15 گھنٹے ماحول میں ہے، وہ اس کو کچھ اور بتا رہا ہے، ڈرامے اس کو کچھ اور سکھا رہے ہیں، ماں باپ بھی غلط بیانیاں کر رہے ہیں، غلط طریقے سے چل رہے ہیں، تو بچہ پریشان ہو کے غلط طریقہ لیتا ہے. لہٰذا نصاب سب سے پہلے ریاست طے کرتی ہے. دنیا میں پورا طریقہ ہی ہوتا ہے، ریاست اصولی باتیں طے کرتی ہے کہ ہر اسکول کے لیے نصاب کا یہ سانچہ ہے، اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بہت دفعہ ہم اسکول کو کہتے ہیں آپ ہمارے بچے کو یہ نہ پڑھائیں یہاں پر، وہ کہتے ہیں معذرت ہم نہیں کر سکتے. ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی صحیح کہہ رہے ہو، لیکن چونکہ ریاست نے طے کیا ہے کہ ہمارا ایک سوچ ہوگی، تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ ریاست کے جو ذہن ہیں ان کو اپنی سیاست کو کم سے کم تعلیم پہ نہیں چلانا چاہیے، اپنے مفادات کا جو ذبیحہ تعلیم کو نہیں بنانا چاہیے. یہ میرا خیال ہے قوم کی سب سے بدخواہی اگر کوئی کر سکتا ہے، وہ تعلیم کے نظام کو، اپنے تعلیم کے نصاب کو کرپشن کا ہدف بنانا، اپنی سیاسی سکورنگ کا ہدف بنانا. اور اسی طرح جو اسکولز اور مدارس کے ذمہ داران ہیں
ان کو بڑی فکر کے ساتھ سر جوڑ کر کچھ متفقات طے کر لینی چاہیے کہ ہم نے اپنی قوم کو دین میں، اخلاق میں، مہارات میں یہاں پر لے جانا ہے، اور اس لحاظ سے اس پر ہم کوئی دو رائے قائم نہیں کریں گے، اس سے ہم سر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ بڑی اگر یہ ہم کرنے پہ کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ قوم کی سمت درست ہو جائے گی، پھر ترقی کے فوائد چاہے ہم 10 سال بعد دیکھیں، 20 سال بعد دیکھیں، لیکن سمت درست ہونا بہت ضروری ہے، جو انتہائی معذرت کے ساتھ اس وقت ہماری بہت زیادہ خراب ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے یہ بہت اہم بات آپ نے ابھی فرمائی کہ جب تک ہم ان کو 1000 کتابوں کے کالے حروف پڑھاتے رہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی جب وہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے، تو تبدیلی کہاں سے آئے گی اور نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ میں دوبارہ سے قاری منصور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ہمارے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ استحکام پاکستان، تعمیر پاکستان کے حوالے سے ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے ہمیں آج کیا عہد کرنا پڑے گا، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو مستحکم بنا سکتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ یہ مشیت عزدی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر، یہ ہمارے لیے نیک فعل کہ پاکستان کی آزادی اور ایک الگ مملکت کی حیثیت سے اس کا اعلان و اظہار رمضان المبارک میں ہی وقوع پذیر ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اس ملک کا بننا ہمارے لیے ایک بڑی نیک فعل تھی۔ اگر اللہ کی اس رحمت کی ہم قدر کرتے، یہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی قدر کرنے اور شکر کرنے پر اور زیادہ انعامات عطا فرماتے ہیں، اور ناشکری اور ناقدری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی وعید ہے، گویا عذاب کا تھپیڑا ہے اگر آدمی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت اور اس کی قدر نہ کرے۔ یقیناً پاکستان بننے کے بعد ہمارے اپنوں نے بعض حماقتوں کی وجہ سے اور غیروں نے اپنی عداوت کی بنیاد پر پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ شاید آج کی نئی نسل کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد مشرقی پاکستان، جس کو آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، وہاں رکھی گئی تھی۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں عمل میں آیا، اور 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان بھی بنگال ہی کے ایک لیڈر نے پیش کی تھی۔ لیکن ہماری غفلتوں اور ارباب اقتدار کی حماقتوں سے صرف 30 سال ہی میں ملک کا ایک بہت بڑا حصہ کٹ کر الگ ہو گیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی اتنی ناقدری اور ناشکری کی تھی کہ جس کو کلمے اور اسلام کی بنیاد پر بنایا تھا کہ ہم اپنے عہد پر کچھ دیر تو قائم رہتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ہم ملک آدھا گنوا بیٹھے۔ لیکن شاید پاکستان بنانے والوں کے اخلاص اور حسن نیت اور تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے پرجوش کارکنوں کا جذبہ خدمت، اس کی برکت ہے کہ 55 سال کے بعد پھر بنگلہ دیش بچے کھچے پاکستان کے قریب آ چکا ہے، اور مزید قریب آنے کی امید ہے اور توقع ہے۔ اور
بعض لوگ تو بہت جلد اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بنگلہ دیش پھر سے پاکستان کا ایک صوبہ ہوگا اور ہم اپنی پہلی غلطیوں سے رجوع کر کے اور اللہ سے معافی مانگ کر پھر اس ایک بڑے اسلامی مملکت کو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق چلا سکیں گے۔ ہم نے عہد کیا کرنا ہے؟ یہی عہد کرنا ہے جو پاکستان بنتے وقت کیا تھا۔ پاکستان بنتے ہوئے گلی کوچوں میں جو نعرہ لگا کرتا تھا اس سے سب واقف ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس اسی عزم کو، اسی عہد کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ بہت سارے الزامات اور تہمتیں جو بعض محض تہمتیں نہیں ہیں، اس میں ذمہ دار تو ارباب اقتدار ہی کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن یقیناً فرد بھی اس ذمہ داری سے بری نہیں ہے۔ فرد سے ہی معاشرہ اور قومیں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے سے عہد کرے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤں گا، اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا اسی مقصد کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھوں گا، اور ہر مثبت کام کے لیے میرا قدم آگے بڑھے گا، اور ہر منفی اور تخریبی کام میں میں ارادتاً کبھی حصہ نہیں لوں گا، تو کم از کم اتنا عہد تو اگر کسی ملک کے رہنے والے اپنے آپ سے نہیں کرتے تو دنیا میں کوئی بھی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حب الوطنی تو ساری دنیا میں کسی ملک کے قیام کی بنیاد ہے، لیکن اگر ایسے ملک کے ساتھ محبت ہو جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، جس کے آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار ہے، اور جس میں قرآن و سنت کے احکام کے نفاذ کا وعدہ ہے، وہ بھی تک یہ وعدہ پوری طور پر پورا نہ ہو سکا، لیکن بہرحال یہ بھی غنیمت ہے۔ تو ایک اسلامی ملک جو ہمیں اللہ نے بطور انعام کے عطا فرمایا تھا، اگر ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم اس ملک کے توڑنے میں اور اس کو خراب کرنے میں حصہ نہیں لیں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا اس کی ترقی، استحکام اور مثبت کاموں میں اپنے آپ کو ضرور کسی نہ کسی حد تک شامل رکھیں گے، تو بہت امید ہے کہ یہ وعدہ نیچے سے لے کر اوپر تک اگر ہر آدمی اپنے آپ سے کر لے، وہ با اختیار ہے یا بے اختیار، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یقیناً پاکستان ترقی بھی کرے گا اور مستحکم بھی ہوگا، اور بنگلہ دیش کا ہندوستان کی بالادستی کو اپنے سر سے اتار کر پھر سے پاکستان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور آئندہ کے لیے ہمارے لیے نیک شگون ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے رکھے۔ جی بہت شکریہ قاری منصور صاحب۔ مولانا داغ راشدی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کا سب سے بڑا اور ایک اہم مسئلہ جہاں اخلاقیات کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہ سوشل میڈیا ہے۔ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے، اور جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اخلاقیات تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کسی میں برداشت کا مادہ ہی اب نہیں رہا، چھوٹے تو کجا اب تو بڑوں کی بھی حالت یہی ہو گئی۔
سوشل میڈیا کے اندر جو اس وقت خرافات ہیں، خاص طور پر پاکستانی، اگر ہم اس کو اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر خاص کریں، وہ بہت زیادہ شیخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک تو اسلام کے حوالے سے بھی کہ کیا رہنمائی، اور معاشرتی حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ابلاغ کے ذرائع میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں دو بڑے دائرے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم قوم کو کوئی مثبت پیغام دے رہے ہیں، منفی پیغام دے رہے ہیں، ہماری بات کا ریئیکشن بہتری کی طرف لے جائے گا قوم کو یا مزید بدتری کی طرف لے جائے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی پالیسی ہے اس کی، طبقاتی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، گروہی اعتبار سے اپنی اپنی پالیسیاں ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا المیہ ہمارا یہ ہے کہ اوپر قومی سطح پر کوئی ایسا کنٹرولنگ نظام بھی نہیں ہے جو چیک کرے، اور اس نظام کو چیک کرنے میں قومی مفادات اور ملی اہداف اس کی نظر میں ہوں. کوئی ایسا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم میں سے جو آدمی جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، شخصی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. آج ہی صبح دیکھیں بات، آج ہی صبح درس میں ایک حدیث آ گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو میں نے حضور تک بات پہنچائی تو حضور غصے میں آ گئے اور بڑا سخت جواب دیا. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بات میں نے نہ پہنچائی ہوتی تو ٹھیک تھی. بات سچ تھی، صحیح تھی، لیکن پہنچانے کی ضرورت کی بجائے فائدہ تھا، فائدے کے بجائے نقصان تھا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس سے آپس میں اعتماد بڑھے گا یا خلفشار بڑھے گا. ہم نتائج سے بے خبر ہو کر اپنی بات پیش کرتے ہیں. ایک تو ہر سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ہر شخص کی یہ بے پرواہی ہے، کم از کم یہ بے پرواہی ہے. اور دوسری بات، ہمارا کنٹرولنگ کا کوئی قومی سطح پر نظام نہیں ہے جو ہمارے ملی، قومی، دینی، تہذیبی مفادات کو سامنے رکھ کر چیزوں کی حد بندی کریں کہ یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک نہیں. ہمارے دونوں معاملات آزاد ہیں اور ہم اس کی وجہ سے خلفشار بڑھتا جا رہا ہے اور ہم ذہنی پراگندگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی، بڑی بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی. مولانا احمد افنان صاحب، میں آپ کی طرف ہی اسی سوال کے ایک جز کو لے کر آنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے معاشروں کے اندر، جیسے بھی حضرت نے فرمایا کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں چیک اینڈ بیلنس بہت ٹائٹ رکھا گیا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی بہت کم نظر آتے ہیں جو بے راروی کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو میں جز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سوال کا، وہ یہ کہ جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائے کہ سچ بھی ہوتی ہیں لیکن اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو سچ تو بہت دور کی بات ہے، بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کیے ہوئے، تصدیق کیے ہوئے چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے اور وہ ملینز میں چلی جاتی ہیں، اور بعد میں پتہ لگتا ہے یہ تو سارا جھوٹ پر کھڑا کیا گیا تھا سارا سلسلہ، اور اس پر انہوں نے بڑا پیسہ لگایا تھا، اس کو سپانسر کیا تھا. تو اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں؟ آپ اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں. جواد بھائی، یہ جو سوشل میڈیا کا موضوع ہے نا، یہ تو ایک پوری ورک شاپس، بلکہ ایک بھی نہیں زیادہ ورک شاپس کا متقاضی ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہماری زندگی بن گیا ہے. ایک ایوریج آدمی، نوجوان اس وقت 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھے. میں ایوریج نوجوان کی بات کر رہا ہوں، 12 گھنٹے بیٹھنے والی بھی ہیں. میں کچھ عرصے سے اس پہ بہت ساری اسٹڈی کر رہا ہوں. میں اس پہ اس وقت مغربی دنیا کے جو بڑے دماغ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے، ان کی کتابیں پڑھ کر اس پہ پوڈ کاسٹ بھی بنا چکا ہوں. ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ نیوٹرل ہے. کوئی بھی آلات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کو لوگ اچھا بھی استعمال کر رہے ہیں، بعض لوگ برباد بھی کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے اندر کا عکاس ہے. اگر کوئی برائی بھلائی کر رہا ہے، خراب باتیں شیئر کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، تو وہ اس کے اندر ضمیر کا عکاس ہے. یہ آدمی تو سوشل میڈیا نے اس گن کو باہر نکال دیا. لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. بات یہ، جتنا سوشل میڈیا ہے اس وقت، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اسنیپ شاٹ وغیرہ اور جو نئے آ رہے ہیں، یہ چند کمپنیاں چلا رہی ہیں. جو کمپنیاں کیپٹلسٹ ہیں وہ بلین ڈالر کمپنیاں ہیں، اور اگر آپ ان کے شیئر دیکھیں یوں جا رہے ہیں ان کمپنیوں کو پیسہ ملتا ہے.
ذرا غور سے میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا. پیسہ کس پر ملتا ہے؟ یعنی دنیا میں وہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز مفت کی مل رہی ہے نا تو اس کا مطلب آپ خود پروڈکٹ ہیں. یعنی مفت میں کوئی آدمی کچھ نہیں دیتا، کیوں دے گا؟ تو اگر وہ مفت میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ان کو کہیں سے کچھ مل رہا ہے، اور وہ جو چیز مل رہی ہے وہ آپ کی توجہ ہے. جتنی آپ اٹینشن سوشل میڈیا کو دیتے ہیں ان کا پیسہ بن رہا ہے. تو وہ کیا چاہیں گے کہ جواد صاحب، عفنان صاحب، چھوٹے بڑے بزرگ اور جوان وہ سارے سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم بیٹھیں. زیادہ ٹائم بیٹھنے کے لیے وہ آپ کو کیا لگائیں گے؟ ظاہر ہے اگر کوئی قرآن کی تلاوت بھی مسلسل سنائے نا، ایک نیک آدمی بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکے گا. اس کو جس چیز سے اس پر ان کے جو سائیکالوجی کے ماہرین ہیں دنیا کے بڑے، ان کو انہوں نے بٹھایا ہے 10-20 سال، اور یہ گیم سے شروع کیا ہے کہ بچہ کیا ہم اس کو کام کریں کہ وہ لگا رہے گا. تو وہ اس پر آئے کہ ڈوپامین نکلتا، جب ہمیں مزہ آتا ہے تو ڈوپامین نکلتا ہے ہمارے دماغ سے. تو انہوں نے کہا کہ انسان کو لذت کی چاہت اتنی لگاؤ کہ اس لذت میں اتنا بے انتہا لگے کہ وہ اس سوشل میڈیا کو چھوڑے نہیں، اور اس کو سوشل میڈیا سے وہ لذت آئے جو دنیا کی جو حقیقی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جائز یا ثواب والی، اس میں نہ آئے، حرام لذت. اس کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا تھا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے نبی کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا. تو سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے کہ خواہش کو خدا بنانے میں، یعنی اس کفریہ نظریے کو آپ سمجھ لیں 1000 گنا ایمپلیفائی کر دیا اس نے. تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک عام سمجھدار پڑھا لکھا نمازی آدمی بھی اس وقت سوشل میڈیا یوں کیے جا رہے ہیں 4 گھنٹے بیٹھ کر. تو 2-4 گھنٹے بیٹھے گا، دماغ کی عادت یہ کہ جب اس کو مزہ آئے گا وہ مزہ اور نیا مزہ چاہے گی. تو پھر وہ اس کو بے حیائی کا مزہ، پورنوگرافی کا مزہ، اس کا لوگوں کے چسکے، فلاں نے فلاں کے خلاف کیا کہا. لہٰذا سوشل میڈیا نیوٹرل آلہ اب بالکل نہیں رہ گیا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میری اپنی رائے ایسے نہیں بنی ہوں، ماہرین کو پڑھ کر میں کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا حرام، غالب حرام اور بیکار اور فضول چیز پہ ڈالنے کا آلہ ہے. لہٰذا عام آدمی، نوجوان کو سوشل میڈیا پہ آنا ہی نہیں چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ صرف اس کو آنا چاہیے جس کا کاروبار اس پہ چلتا ہے، وہ بھی اتنا ٹائم جتنا کاروبار میں لگتا ہے، یا کوئی صحیح بات، چاہے کوئی دین کی، دنیا کی صحیح بات لوگوں کو بتا سکتا ہے، وہ بھی بہت اپنے اوپر پابندیاں لگا کر بڑوں کی رہنمائی میں، علماء اور طلباء سے میں کہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہر عالم، ہر طالب علم، ہر دین کی بات کرنے والا سوشل میڈیا پہ آ کے جو مرضی آئے کہنے لگ جائے. وہ صحیح سے کم الٹا زیادہ کہے گا، دوسروں کو برا بھلا کہے گا. جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں، وہ ویڈیو دینی بھی جس میں ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے، مثبت بات نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو مزہ آتا ہے، وہ مزے کی لت پڑ گئی ہے. تو لہٰذا ان کو بھی بالکل نہیں آنا چاہیے. ہمارے زمانے میں پہلے، اب آپ دیکھیں نا کہ جب اسٹیج پر تقریر کرنے کون آتا تھا؟ جو اپنے علم کے بعد کسی بھی فن میں، چاہے مینجمنٹ ہو، میڈیکل ہو، 30-40 سال مضبوط ہو چکا ہوتا تھا، اس کے لوگوں کا اس پر اعتماد ہو جاتا تھا، اس فن کے ماہرین کا، وہ اس کو اسٹیج پہ بلاتے تھے، اس سے بات کراتے تھے. ہر آدمی کیمرہ اٹھا کے اس قابل نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، وہ بولے گا کیا؟ تو وہ خالی بولے گا. تو لہٰذا اچھا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ، اور یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے جو بڑی یونیورسٹیز کے بڑے پروفیسرز ہیں، یعنی وہ پروفیسر جو پوری دنیا میں، جن کی رائے، جن کی کتابوں سے دنیا کے نظام تبدیل ہو رہے ہیں، میں ان پروفیسروں سے ملا ہوں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. میں مل کے بتا رہا ہوں آپ کو، اور پڑھ کے بتا رہا ہوں. ڈیپ مائنڈ میں لکھا ہوا ہے یہ بات، کتابیں پڑھ لیں. اور بہت سارے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے، وہ دن میں 1-2 گھنٹہ مشکل سے استعمال کرتے ہیں. ہر وقت نہیں کرتے، وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ مفید کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور اچھے لوگوں سے ملتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس پرانے طریقے پر آنا ہوگا جو امت کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، صحابہ اور سلف صالحین کا، صحبت کا، بڑوں کی صحبت، اور فوکس کے ساتھ اپنا جو کام، جو کاروبار، جو آپ نے کرنا ہے، اس میں 1 یا 2 کاموں کو فوکس کریں، اس پر جم کر کام کریں، اور ان ڈسٹریکشنز کو جو ہماری زندگی کو بیکار بناتی ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں. اس کے بغیر اس وقت پاکستان بے حیائی اور فضولیات دیکھنے میں، آپ یقین کریں، مغربی دنیا سے سوشل میڈیا پہ آگے ہے، یہ عادت و شمار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بیکار قوم، ہمیں بیکار بنایا جا رہا ہے. تو ہم ٹیکنالوجی یوز کرنے والے ہیں، وہ بھی غلط، اور دنیا ٹیکنالوجی بنا رہی ہے. سمجھدار لوگ خود بنانے والے کم کر رہے ہیں. ابھی مارک زکربرگ جو فیس بک کا بانی، اس کے گھر میں انہوں نے پکڑا کہ بھئی، انہوں نے کہا آپ اپنے بچوں کو، 14 بچوں کو گھر میں پڑھا رہے ہیں بغیر کسی اسکول کے. تو آپ نے سرکار سے پوچھا نہیں، بات صرف یہ تھی. لیکن وہ جو پوری اربوں لوگوں کو لت لگا رہے ہیں فیس بک کی، وہ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا ہوا ہے. تو یہ دین بھی ہمیں بتا رہے، دنیا کی تحقیق بھی، لہٰذا ہمیں
فکر کر کے اس کی ایک پالیسی، اور جیسے حضرت مولانا زیاد العزیز صاحب نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب سرکار اور حکومت وہ بہت سخت انیشیٹو لے، جو دوسری اسپین اور دوسری ملکوں نے لینا شروع کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ سخت پابندی لگائے اور اس کو بہت پابند کریں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ بہت اہم بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی، اور یقینی طور پر اس پر ایک بہت بڑا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ پورا پروگرام اسی عنوان سے ہونا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ مستقبل قریب میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک پروگرام آپ کے ساتھ ضرور کریں گے۔ میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا قیمتی وقت نکالا درس قرآن .com کی آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں درس قرآن کے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کو اتنی مفید معلومات اور اتنی خوبصورت گفتگو سے مستفیض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر صحت و سلامتی سے قائم و دائم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سامعین مکرم، آج کی یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی، انتہائی اہمیت کی حامل یہ لائیو ٹرانسمیشن تھی۔ اس کے اندر جو گفتگو مولانا زاہد الراشدی صاحب اور مفتی احمد افلان صاحب نے فرمائی، یقینی طور پر وہ بہت قیمتی اور بہت اہم تھی۔ ایک تو جو پہلا جز تھا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے تھا۔ یقینی طور پر رمضان المبارک ہمارے لیے ایک ٹریننگ سیشن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں 11 مہینے کس طرح گزارنے چاہیے اس کی خوبصورت ڈیفینیشن پیش کرتا ہوا عملی صورت کے اندر انسانوں کو نظر آتا ہے۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ تعمیر پاکستان کے حوالے سے تھی، اور تعمیر پاکستان میں پھر نصاب پاکستان، نظام تعلیم، یہ ساری چیزیں بہت اہمیت کے حامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قاضی جواد الرحمان کو آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com